السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والا اسلامک نیا ویڈیو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جو بڑا سبق آموز واقعہ، جس کو سن کر مجھے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سن کر اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ ایک واقعہ ہے جو بڑا سبق آموز ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حاتم، تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ 33 برس سے۔ فرمانے لگے، اتنے سالوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضور صرف 8 ہی مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، نمبر 1، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت اچھا کیا۔ نمبر 2، میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ نمبر 3، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس ایسی کبھی ہوتی جس کی مجھے وقعت زیادہ ہوتی، وہ پسند زیادہ آتی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے۔ نمبر 4، میں نے ساری دنیا کو دیکھا، کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی نسب کی شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤ۔ نمبر 5، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم ضنکا، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے کہ اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔
सब के सब बराबर एक ही नमूने के बन जाए तो फिर कोई किसी का काम क्यों करे, क्यों नौकरी करे, और इससे दुनिया का निजाम खराब ही हो जाएगा। मैंने इस आयत शरीफा की वजह से हसद करना छोड़ दिया, सारी मखलूक से बेताल्लुक हो गया और मैंने जान लिया कि रोजी का बांटना सिर्फ अल्लाह ताला ही के कब्जे में है, वो जिसके हिस्से में जितना चाहे लगाए। इसलिए लोगों की अदावत छोड़ दी और समझ लिया कि किसी के पास माल के ज्यादा या कम होने में उनके फेल को ज्यादा दखल नहीं है, ये तो मालिकुल मुल्क की तरफ से हैं। इसलिए अब किसी पर भी गुस्सा ही नहीं आता। नंबर 6, मैंने दुनिया में देखा कि तकरीबन हर शख्स की किसी न किसी से लड़ाई है, किसी न किसी से दुश्मनी है। मैंने गौर किया तो देखा कि हक ताला शानहू ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान बेशुबा तुम्हारा दुश्मन है, बस उसके साथ दुश्मनी ही रखो, उसको दोस्त न बनाओ। बस मैंने अपनी दुश्मनी के लिए उसी को चुन लिया और उससे दूर रहने की इंतहा ही कोशिश करता हूँ। इसलिए जब हक ताला शानहू ने उसके दुश्मन होने को फरमा दिया तो मैंने उसके अलावा से अपनी दुश्मनी सारी की सारी हटा ली। नंबर 7, मैंने देखा कि सारी मखलूक रोटी की तलब में लग रही हैं, उसी की वजह से अपने आप को दूसरे के सामने जलील करती हैं और नाजायज चीजें इख्तियार करती हैं। फिर मैंने देखा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, और कोई जानदार जमीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ताला के जिम्मे ना हो। मैंने देखा कि मैं भी उन्हीं जमीन पर जीने वालों में से एक हूँ जिसकी रोजी अल्लाह ताला के जिम्मे है। बस मैंने अपने औकात उन चीज़ों में मशगूल कर लिए जो मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम हैं, और जो चीज़ अल्लाह ताला के जिम्मे थी उससे अपनी औकात को फारिग कर लिया। नंबर 8, मैंने देखा कि सारी मखलूक का एतमाद और भरोसा किसी खास ऐसी चीज़ पर है जो खुद मखलूक है। कोई अपनी जायदाद पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर भरोसा करता है, कोई अपनी दस्तकारी पर निगाह जमाए हुए हैं, कोई अपने बदन की सेहत और कुव्वत पर कि जब चाहे जिस तरह चाहे कमा लूंगा, और सारी मखलूक ऐसी चीज़ों पर एतमाद किए हुए हैं जो उनकी तरह खुद मखलूक हैं। मैंने देखा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल और एतमाद करता है बस अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। इसलिए मैंने बस अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा कर लिया। जब ये सारी बातें हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हातिम तुम्हें हक ताला शानहू तौफीक अता फरमाए, मैंने तौरात, इंजील और ज़बूर और कुरान पाक के उलूम को देखा, मैंने सारे खैर के काम इन्हीं 8 मसाइल के अंदर पाए। बस जो इन 8 पर अमल कर लें उसने अल्लाह ताला की चारों किताबों के मज़ामिन पर अमल कर लिया।